شکر الہی کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بار الہا، کوئی شخص تیرے شکر کی کسی منزل تک نہیں پہنچتا مگر یہ کہ تیرے اتنے احسانات مجتمع ہو جاتے ہیں کہ وہ اس پر مزید شکریہ لازم و واجب کر دیتے ہیں، اور کوئی شخص تیری اطاعت کے کسی درجے پر چاہے وہ کتنی ہی سرگرمی دکھائے نہیں پہنچ سکتا، اور تیرے اس استحقاق کے مقابلے میں جو بربنائے فضل و احسان ہے قاصر ہی رہتا ہے۔ جب یہ صورت ہے تو تیرے سب سے زیادہ شکر گزار بندے بھی ادائے شکر سے عاجز اور سب سے زیادہ عبادت گزار بھی درماندہ ثابت ہوں گے۔ کوئی استحقاق ہی نہیں رکھتا کہ تو اس کے استحقاق کی بنا پر بخش دے یا اس کے حق کی وجہ سے اس سے خوش ہو۔ جسے تو نے بخش دیا تو یہ تیرا انعام ہے، اور جس سے تو راضی ہو گیا تو یہ تیرا تفضل ہے۔ جس عمل قلیل کو تو قبول فرماتا ہے اس کی جزا فراواں دیتا ہے، اور مختصر عبادت پر بھی ثواب مرحمت فرماتا ہے، یہاں تک کہ گویا بندوں کا وہ شکر بجا لانا جس کے مقابلے میں تو نے اجر و ثواب کو ضروری قرار دیا اور جس کے عوض ان کو اجر عظیم عطا کیا۔ ایک ایسی بات تھی کہ اس شکر سے دستبردار ہونا ان کے اختیار میں تھا، تو اس لحاظ سے تو نے اجر دیا کہ انہوں نے با اختیار خود شکر ادا کیا، یا یہ کہ ادائے شکر کے اسباب تیرے قبضہ قدرت میں نہ تھے اور انہوں نے خود اسباب شکر مہیا کیے جس پر تو نے انہیں جزا مرحمت فرمائی۔ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ اے میرے معبود، تو ان کے جملہ امور کا مالک تھا قبل اس کے کہ وہ تیری عبادت پر قادر و توانا ہوں، اور تو نے ان کے لیے اجر و ثواب کو مہیا کر دیا تھا قبل اس کے کہ وہ تیری اطاعت میں داخل ہوں، اور یہ اس لیے کہ تیرا طریقہ انعام و اکرام، تیری عادت تفضل و احسان اور تیری روش عفو و درگزر ہے۔ چنانچہ تمام کائنات اس کی معترف ہے کہ تو جس پر عذاب کرے اس پر کوئی ظلم نہیں کرتا، اور گواہ ہے اس بات کی کہ جس کو تو معاف کر دے اس پر تفضل و احسان کرتا ہے، اور ہر شخص اقرار کرے گا اپنے نفس کی کوتاہی کا اس اطاعت کے بجا لانے میں جس کا تو مستحق ہے۔ اگر شیطان انہیں تیری عبادت سے نہ بہکاتا تو پھر کوئی شخص تیری نافرمانی نہ کرتا، اور اگر باطل کو حق کے لباس میں ان کے سامنے پیش نہ کرتا تو تیرے راستے سے کوئی گمراہ نہ ہوتا۔ پاک ہے تیری ذات، تیرا لطف و کرم، فرما بردار ہو یا گنہگار، ہر ایک کے معاملے میں کس قدر آشکارا ہے۔ یوں کہ اطاعت گزاروں کو اس عمل خیر پر جس کے اسباب تو نے خود فراہم کیے ہیں جزا دیتا ہے، اور گنہگار کو فوری سزا دینے کا اختیار رکھتے ہوئے پھر مہلت دیتا ہے۔ تو نے فرما بردار و نافرمان دونوں کو وہ چیزیں دی ہیں جن کا انہیں استحقاق نہ تھا، اور ان میں سے ہر ایک پر تو نے وہ فضل و احسان کیا ہے جس کے مقابلے میں ان کا عمل بہت کم تھا۔ اور اگر تو اطاعت گزاروں کو صرف ان اعمال پر جن کا سر و سامان تو نے مہیا کیا ہے جزا دیتا ہے تو قریب تھا کہ وہ ثواب کو اپنے ہاتھ سے کھو دیتا اور تیری نعمتیں اس سے زائل ہو جاتی، لیکن تو نے اپنے جود و کرم سے فانی و کوتاہ مدت کے اعمال کے عوض طولانی و جاودانی مدت کا اجر و ثواب بخشا، اور قلیل و زوال پذیر اعمال کے مقابلے میں دائمی و سرمدی جزا مرحمت فرمائی۔ پھر یہ کہ تیرے خوان نعمت سے جو رزق کھا کر اس نے تیری اطاعت پر قوت حاصل کی اس کا کوئی عوض تو نے نہیں چاہا، اور جن اعضاء و جوارح سے کام لے کر تیری مغفرت تک راہ پیدا کی اس کا سختی سے کوئی محاسبہ نہیں کیا، اور اگر تو ایسا کرتا تو اس کی تمام محنتوں کا حاصل اور سب کوششوں کا نتیجہ تیری نعمتوں اور احسانوں میں سے ایک ادنا و معمولی قسم کی نعمت کے مقابلے میں ختم ہو جاتا، اور بقیہ نعمتوں کے لیے
تیری بارگاہ میں گروی ہو کر رہ جاتا، یعنی اس کے پاس کچھ نہ ہوتا کہ اپنے کو چھڑاتا، تو ایسی صورت میں وہ کہاں تیرے کسی ثواب کا مستحق ہو سکتا تھا؟ نہیں، وہ کب مستحق ہو سکتا تھا؟ اے میرے معبود، یہ تو تیری اطاعت کرنے والے کا حال اور تیری عبادت کرنے والے کی سرگزشت ہے، اور وہ جس نے تیرے احکام کی خلاف ورزی کی اور تیرے منہیات کا مرتکب ہوا، اسے بھی سزا دینے میں تو نے جلدی نہیں کی تاکہ وہ معصیت و نافرمانی کی حالت کو چھوڑ کر تیری اطاعت کی طرف رجوع ہو سکے۔ سچ تو یہ ہے کہ جب پہل اس نے تیری نافرمانی کا قصد کیا تھا، جب ہی وہ ہر اس سزا کا جسے تو نے تمام خلق کے لیے مہیا کیا ہے مستحق ہو چکا تھا، تو ہر وہ عذاب جسے تو نے اس سے روک لیا اور سزا و عقوبت کا ہر وہ جملہ جو اس سے تاخیر میں ڈال دیا، یہ تیرا اپنے حق سے چشم پوشی کرنا اور استحقاق سے کم پر راضی ہونا ہے۔ اے میرے معبود، ایسی حالت میں تجھ سے بڑھ کے کون کریم ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کے جو تیری مرضی کے خلاف تباہ و برباد ہو کون بدبخت ہو سکتا ہے؟ نہیں، کون ہے جو اس سے زیادہ بدبخت ہو؟ تو مبارک ہے کہ تیری توصیف لطف و احسان ہی کے ساتھ ہو سکتی ہے، اور تو بلندتر ہے اس سے کہ تجھ سے عدل و انصاف کے خلاف کا اندیشہ ہو۔ جو شخص تیری نافرمانی کرے تجھ سے یہ اندیشہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تو اس پر ظلم و جور کرے گا، اور نہ اس شخص کے بارے میں جو تیری رضا و خوشنودی کو ملحوظ رکھے تجھ سے حق تلفی کا خوف ہو سکتا ہے۔ تو محمد اور ان کی آل پر رحمت نازل فرما اور میری آرزوؤں کو برلا، اور میرے لیے ہدایت و رہنمائی میں اتنا اضافہ فرما کہ میں اپنے کاموں میں توفیق سے ہمکنار رہوں، اس لیے کہ تو نعمتوں کا بخشنے والا اور لطف و کرم کرنے والا ہے۔